آج کا میرا عنوان ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت بندوں سے، اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیسی محبت کرتا ہے، یہ عنوان ہے آج کا میرا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب قرآن کی کسی آیت میں یہ کہتا ہے کہ اللہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے، تو میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اس جملے میں اللہ کی بے پناہ محبت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں سمجھنے کے لیے ہم کہیں مثالیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی حقیقی محبت وہ اپنے بندوں سے کتنی زیادہ کرتا ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، ایک ماں کے 2 بچے ہیں، ایک صحیح سالم ہے اور دوسرا جو ہے وہ لنگڑا للا اپائج ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اب آپ غور کریں، دوسرا بچہ چل نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، اپنے ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ اپائج بچے سے بھی اتنی ہی محبت کرے گی جتنی محبت صحیح سالم بچے سے کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جو اپائج بچہ ہے اس کو جا کر کچرے میں ڈال دی، اور جو صحیح سالم بچہ ہے اس کو اپنے سینے سے لگا کر پال رہی ہے۔ کیونکہ یہ بڑا ہوگا تو مجھے کھلائے گا، مجھے پلائے گا، مجھے کما کر دے گا، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور یہ اپائج بچے کی تو مجھے ہی خدمت کرنی پڑے گی۔ اگر میں اس کی دیکھ بھال کرتی بھی رہوں تو یہ نہ مجھے کما کر دے گا، نہ مجھے کھلائے گا، نہ مجھے پالے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک ماں کی ممتا اپائج بچے کی محبت میں اور صحیح سالم بچے کی محبت میں کمی نہیں کرتی۔ ماں بے چین ہو جاتی ہے، کھانے کا وقت ہو گیا تو جس کو منہ ہے وہ تو منہ کھول کر مانگ رہا ہے، لیکن دوسرا بچہ چل نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، ایک جگہ پڑا ہوا ہے، تو وہ ماں خود کھانے سے پہلے اپنے اپائج بچے کو جا کر پہلے کھلاتی، بعد میں خود کھاتی۔ اس کو معلوم کہ یہ بڑا ہوگا تو نہ اسے کما کر دے گا، نہ اسے کھلائے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، پھر بھی وہ ماں کی ممتا، ایک اپائج بچہ ہو یا صحیح سالم بچہ ہو، ان دونوں کی ممتا، ان دونوں کی محبت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں کرتی۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے نفرت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کیسے بے پرواہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب آپ اللہ کی محبت اس بات سے دیکھیے، ہمارے معاشرے میں بعض نمازی ہے، بعض بے نمازی ہے، کچھ دیندار ہے، کچھ بے دین ہے۔ غور کریں، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو دیندار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلاتا ہے، اور جو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ایک بار اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، اللہ پر ایمان بھی نہیں لائے، اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے، اللہ ان کو بھی خوشیاں نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں کرتا۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی کھلاتا پلاتا ہے، اور جو لوگ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ ان کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام رات کا کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے، وہ راستے میں جا کر ٹھہر جاتے تھے۔ اگر کوئی مسافر نظر آیا تو اسے اپنے گھر لے آتے اور اسے اپنے دسترخوان پر بٹھاتے، اور ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بہت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو راستے میں ایک مسافر ملا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے گھر لے آئے اور اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور کہا، قل سمی اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یہ اللہ کون ہے؟ میں اللہ کو نہیں جانتا ہوں، اور نہ ہی میرا اللہ پر ایمان ہے، میں اللہ کا نام لے کر نہیں کھاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ وہ اللہ جو ساری دنیا کو بنانے والا رب ہے، جو تیرا اور میرا رب ہے، اس کا نام لے کر کھا۔ تو اس نے کہا، میں اللہ کا نام لے کر نہیں کھاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اگر تو اللہ کا نام لے کر نہیں کھائے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس نے کہا، میں نہیں آیا تمہارے گھر پر کھانا کھانے کے لیے، تم زبردستی مجھے لے کر آئے، مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بول کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہا کہ اے ابراہیم، میرا بندہ جب سے پیدا ہوا، اتنا بڑا ہوا،
آج تک اس نے مجھے یاد نہیں کیا، نہ میری عبادت کی اور نہ ہی مجھ پر ایمان لایا، لیکن میں اس کو روزانہ 2 یا 3 وقت برابر کھانا کھلاتا ہوں۔ اس کو اتنا بڑا کیا، آج تو ایک وقت میرا نام نہ لینے سے تیرے دسترخوان پر میں نے اس کا رزق رکھا تھا، تو میرے بندے کو بھوکا کیسے بھیج سکتا ہے؟ اور اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، جاؤ جا کر اس بندے کو بلا کر لے آؤ، مجھے گوارا نہیں کہ وہ تیرے دسترخوان سے بھوکا اٹھ کر جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑتے دوڑتے گئے اور کہے کہ اے اللہ کے بندے، چل اور چل کر کھانا کھا لے۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں آتا اب۔ تو ابراہیم علیہ السلام زبردستی کرنے لگے، چل بھائی چل، تو اللہ کا نام لے یا نہ لے، چل چل کر کھانا کھا لے۔ اب وہ شخص سن کر پریشان حیران ہو جاتا ہے، ارے یہ کیا، پہلے بولے کہ اللہ کا نام نہیں لے گا تو کھانا نہیں دوں گا، اللہ کا نام نہیں لے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور آپ بول رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے یا نہ لے، ایسا کیوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اے اللہ کے بندے، میرے دسترخوان پر تو اللہ کا نام لے کر نہ کھائے یہ مجھے گوارا نہیں، لیکن میرے دسترخوان سے تو بھوکا اٹھ کر جائے یہ میرے رب کو گوارا نہیں۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ وہ میرا بندہ میرا نام لے یا نہ لے، مجھ پر ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن تیرے دسترخوان سے بھوکا اٹھ کر جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ اے اللہ کے بندے، اب تو کھا لے، تو اللہ کا نام لے یا نہ لے۔ تو وہ شخص سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا آپ سچ کہہ رہے ہو؟ کیا آپ کا رب اتنا رحیم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے؟ مجھے فوراً اس رب کا کلمہ پڑھا دو۔ اور وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں فرق نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سارے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ آج ہم لوگ اچھے گھروں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس ٹینوں کا گھر ہے، جن کے پاس جھوپڑیاں ہیں، تو جب بارش کا وقت ہوتا ہے نا، تو اس بارش کی وجہ سے ان گھروں میں سے جگہ جگہ سے پانی ٹپکنے لگتا ہے۔ آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کہیں گھر ایسے ہوتے ہیں جو بارش کی وجہ سے پورے بھیگ جاتے ہیں، لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ خود کچے میں سوتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو سوکھے میں گرم میں سلاتے ہیں، خود مچھر کٹوا لیں گے لیکن رات بھر اپنے بچوں کو پنکھا کرتے بیٹھیں گے، خود بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، لیکن اپنے بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ یہ ان کی والدین کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندوں، میرے پاس ایسے رحمتوں کے 100 درجے ہیں، 100 درجے، ان 100 درجوں میں سے میں نے 1 درجے رحم ساری دنیا میں بانٹ دیا، اور ایسے 99 درجے میرے پاس ہے۔ قیامت کے دن میں اپنے گنہگار بندوں کو معاف کر کر جہنم کے حقدار ہوئے سو بندوں کو معاف کر کر جہنم سے جنت میں داخل کرنے کی خاطر ایسے 99 درجے اپنے پاس رکھا ہوں۔ تو میری ماں اور بہنوں، وہ 1 درجے رحم ہے جو آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں میں، جنوں میں، حیوانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، کیڑوں میں، مکوڑوں میں صرف 1 درجے رحم ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، وہ 1 درجے رحم ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں سے، ایک بھائی اپنے بہن سے، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے، ایک بیوی اپنے شوہر سے، ایک گائے اپنے بچھڑے سے، ایک پرندہ اپنے چوزوں سے، دنیا کی تمام مخلوق کی محبت 1 درجے رحم ہے۔ ایسے 99 درجے رحمتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اور کچھ لوگ کیا بولتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں کی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، لیکن یہ غلط ہے۔ 70 ماؤں کی نہیں، 70,000 ماؤں کا بھی اگر ہم اندازہ لگا لیں تو بھی بہت کم ہے۔ دنیا کی تمام مائیں، دنیا کے تمام باپ، دنیا کے تمام نانا دادا جو اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی تمام مخلوق کی محبت 1 درجے رحم ہے صرف۔ ایسے 99 درجے رحمت محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، جس میں 70,000، 70 ارب، 70 خرب ہم گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔